للمتقين والكفار قسيم الجنة والنار والصائب ذي الفقار مصداق قول النبي المقدار لو عطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومثل اللجائب ومثل الغرائب ومفرق القطال ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرس على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب مولانا مقتدانا وحادينا الإمام النجم الصادق علي بن أبي طالب لعنة الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلى الله عليه وسلم بس حسکی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام مرا نظام میں سورہ توبہ میں 111 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ مومنین سے ان کی جانوں کو ان کے نفسوں کو خرید دیتا ہے اس کے عوض میں انہیں جنت عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری عظیم فدائی مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ یہاں پر تشریف فرما عشق علی میں ڈوبے ہوئے شاداب چمکتے ہوئے چہرے آپ کی میری نگاہوں کے سامنے ہے میرا دل مسرور ہے کہ میں عظیم شہر حیدرآباد مولائیوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں کیونکہ زمانہ بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے پورا شوق دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر بزرگ پر ہر ماں باپ پر جو ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لائے ایسی مجلسوں میں جہاں پر علی کا ذکر ہو رہا ہو کیونکہ ذکر میں فرق ہوتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہیں یا علی کہتے ہوئے بیٹھتے ہیں یا علی کہتے ہیں میں یہ ساری باتیں خطابت کے زور میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ علی ہی نہیں ہے جس کو صرف خطیب بیان کر دے جو کچھ بیان ہوگا قرآن کی آیت کے ذیل میں بیان ہوگا جو کچھ بیان ہوگا رسول نے جو فرمایا اس کے ذیل میں بیان ہوگا اگر کوئی عام انسان کی بات ہوتی تو اور یہ وہ علی ہے یہ وہ شہنشاہ کائنات ہے میں ایک جملے پر آپ نگاہ رکھنا اور گھر جا کر سوچنا کیونکہ یاد رکھے یہ آخری مجلس سے سال بھر پھر آپ کو وہ انتظار کرنا رہے گا تو یاد رکھے یہ اہم باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ توضیح کر سکوں لیکن انشاءاللہ ذہنوں میں اہل علم کا مجمع ہے جاننے والے ہیں اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک کہ جہاں پر آپ کو شہزادی پہنچائے گی تو یہ میرا مولا وہ شہنشاہ کائنات ہے کیا کہوں مولا آپ کو کہ آپ کی ظاہری و باطنی
کہ مولا آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر جو کائنات کی زمینیں جھکی ہوئی ہے. مولا دنیا سے گئے آپ اللہ کے گھر پر جہاں پر سجدہ ہوتا ہے. مولا آپ کے چہرے پر نگاہ کرنا رسول نے کہا کہ عبادت ہے. مولا آپ کا ذکر عبادت ہے. مولا آپ کی محبت عبادت ہے. تو علی زندگی میں وہ شہنشاہ عالم ہے جس کی زندگی عبادت سے شروع ہوتی ہے، عبادت پر ختم ہوتی ہے. تو
جس کی عوض میں اللہ ان کو جنت عطا کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ توبہ. تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. بزرگوں کو پتا ہے لیکن نوجوانوں کو بتانا لازمی ہے کہ آخر علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کیوں کریں. آج انسان ہر چیز میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے. دوستی کروں تو مجھے کیا ملے گا, اس کے گھر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا, اس کی تعریف کروں تو مجھے کیا ملے گا, اس کے سامنے آؤں تو مجھے کیا ملے گا. یعنی دنیا صرف مطلب پر ہے کہ مجھے کیا ملے گا, اس کے سامنے آؤں, اس کے پیچھے کیا کروں, بس ذہن انسان کا ادھر ہے. اب یہ میں سوال کا جواب نوجوانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے, کیا فائدہ ہے. ہزاروں کی مجلسیں ہو رہی ہے, صبح سے شام تک اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہے, علی کا نام لیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے, ہمیں کیا فائدہ. یہ نوجوان آج کا لاجک کو تلاش کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ. تو سنو قرآن کو رسول کی زبان, رسول کو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہیں آتی. اگر کسی نے نبی کے ایک فعل میں بھی شک کو ظاہر کیا, اس کا دین چلا جائے گا, اسلام چلا جائے گا. کیونکہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا الشک فینا اہل بیتی یبدل الاعمال, ہم اہل بیت میں شک کرو گے تمہارے اعمال کو حد کر دیا جائے گا. اب وہ انسان کے جب بڑی بڑی داڑھی لگ کر پیشانی پر گڈھے جما کر یہ پڑھتا ہے, نماز عمل کر رہا ہے, کس کے لیے, جنت پانے کے لیے. علی تو کہہ رہے ہیں تو یہ اتنے اعمال کو جمع کر رہا ہے, یہ کام میں تو ہے, یہ شراب کی منزل ہے. شراب اسے کہتے ہیں دور سے دیکھے
یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ دینا، بتانا کہ علی کی منزلت کو رسول نے اس مقام تک پہنچایا، بتایا۔ دوسرا موقع رسول سے پوچھا گیا غدیر کے میدان کے بعد کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے علی کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا؟ پوچھا غدیر کے بعد نبی نے شروع کیا ابتدا سے، کہا کہ غدیر انتہا کا نام ہے، تم ابتدا کو کیوں بھول رہے ہو؟ یاد رکھیں دین اسلام میں یہ 6000 سے زیادہ آیتیں یہ سب بیکار ہو جائے گی اگر روح اسلام سمجھ میں نہ آئے۔ اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کیا ہے تو نماز کس کام کی؟ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کیا ہے تو پھر وہ رکوع کس کام کا، وہ سجدے کس کام کے؟ نبی سے پوچھا بتائیں کہ کیوں واجب قرار دیا؟ سلام نبی آپ پر کہ آپ نے اشکار کر دیا، صاف صاف بتا دیا، کہا کہ اس لیے علی کی محبت کو واجب قرار دیا کہ علی نے جو کارنامہ زندگی میں کیا ہے، میرے لیے جو کیا ہے، اللہ کے لیے جو کیا ہے، علی اگتا رہا اللہ کی خاطر، بہتا رہا اللہ کی خاطر۔ بہت طویل حدیث ہے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے بہت آگے جانا ہے کہ علی جیتا رہا اللہ کی خاطر، علی نے جنگ کی اللہ کی خاطر۔ اللہ نے سب سے پہلا جو کارنامہ جس کو اللہ نے علی کی محبت کو واجب قرار دیا وہ بدر کا حیدر ہے۔ کہا کہ بدر میں ابو جہل کو علی نے قتل کیا، پہلے ہی جہالت کو علی نے قتل کیا، اور وہاں پر ابو سفیان بھاگتا رہا، اتبا شیبہ کو قتل کیا علی نے۔ وہی کارنامہ بدر کا ایسا ہے کہ یہ جو ہندا کس کی بیوی؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا، ابو سفیان کی بیوی ہندا کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو اللہ نے علی کی محبت کو واجب قرار دیا۔ پہلی وجہ بتائی رسول نے کہ بدر میں حیدر نے جو تلوار کو چمکائی ان کی بنیادوں کو کاٹ دیا۔ پہلی علی نے اس لیے واجب قرار دیا۔ کہا کہ دوسری جنگ وہ عہد کی جنگ بیان نہیں کرنا، وہ عہد کی جنگ میں میرے علی نے وہ کارنامہ انجام دیا، میں نبی ہو کر کہتا رہا یا علی نصرت کا وقت ہے، یا علی مدد کا وقت ہے، یا علی مدد کا وقت ہے، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی وانا منکا۔ میں کہتا رہا، علی اپنی جان کو مجھ پر نچھاور کرتے رہے، علی کے جسم پر 7 ایسے ضربے لگی جو ایسی کاری تھی اگر ایک کسی عام انسان پر لگتی وہ دنیا سے گزر جاتا۔ مجھ پر ضرب لگنے سے پہلے یہ علی سامنے آتا گیا، ادھر خدائی جوش میں کہتی رہی علی تو میرے دین کو بچایا، تو نے محمد کو بچایا، میں اللہ ہوں تیری محبت کو واجب کر دوں گا۔
کے لیے کہا کہ مولا ایک گناہ ہے کبیرہ ہے، مولا یہ بتائیے اس سے بڑے گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ اکبر سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ سے بھی بڑے گناہ ہے۔ پوچھا مولا بتائیں، کہا کہ وہ جو گناہ ہے وہ سب سے پہلا بڑا گناہ کہ اللہ کے سامنے کسی اور خدا کو نہیں کرنا، وہ شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا گناہ کہا کہ کسی معصوم کا، کسی ایسے نفس کا جو معصوم ہو اس کو ختم کر دے گا۔ تیسرا گناہ کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور ایسا موقع ہے کہ والدین اسے معاف کر دے۔ پھر کہا کہ کسی بیوی پر تہمت لگانا۔ پھر کہا کہ کوئی ایک مقام پر جمع ہو جانا اور وعدہ کر کر مکر جانا۔ پھر فرمایا کہ آخری گناہ اکابر، سب سے بڑے گناہ ہم اہل بیت کے حق سے انکار کرنا۔ تو یہ سوال پوچھا اور مولا نے بتا دیا ہوگا، یہاں پر تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا۔ اس کے بعد سائل پلٹ کے جانے لگا، کہا کہ ادھر پلٹ کرا، ابھی تو نے آدھی چیز کو سنا ہے، میں پوری چیز بیان کرتا، اس کے بعد جانا۔ کہا کہ یہ جو سارے گناہ میں نے بتائے ہیں یاد رکھ، ان کا تعلق ہم اہل بیت کی محبت سے ہے۔ وہ کامنے لگا مولا، یہ کیسے ممکن ہے مختلف گناہ نے کبیرہ سے بھی بڑے گناہ یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی محبت؟ کہا کہ سن، اللہ نے ہم پر اتنی نعمت نازل فرمائی، اتنے فضیلتیں ہم کو دی، اللہ نے ہماری فضیلت کو بیان کیا، رسول اللہ نے ہماری فضیلت کو بیان کیا۔ جو انسان اللہ نے جو کہا اس کا کہا نہ مانے تو اس کی تعریف شرک میں آتی ہے۔ جو اہل بیت کے فضائل محمد نے اور اللہ نے بیان کیے، جو نہیں مانیں گے وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں مولا، میدان قدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کے نبی نے کہا من کنت مولا،
کچھ سوچنے سے پہلے نوجوان اپنے ذہنوں کی باتوں کو رکھے. کیوں واجب کیا میں نے بتایا, کیوں مانے اہل بیت کو میں نے بتایا, گناہان کبیرہ سے بھی بڑے گناہ کیا ہیں. تو یہ خوش نصیب ہے وہ کہ جو اہل بیت کے نام پر زندگی گزارتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کو سلامت رکھے. اب ایک مطلب آپ کے ذہنوں کو موڑنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کیا کہا تھا کہ مومنین وہ کہ جن کے نفسوں کو مالوں کو خدا خرید دیتا ہے, اس کی عوض میں انہیں جنت دیتا ہے. اور اسی کے ذہن میں ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی محبت کیوں واجب ہے. یہ محبت رسول کے کہنے پر قرآن کی آیت کے ذہن میں اللہ کی مدد کرنے کے لیے رسول اعظم نے اللہ نے چاہا کہ ان کی محبت واجب ہو. وہ اس کی مرضی ہے, وہ اس کی مرضی ہے. دنیا آج تک کہتی ہے پروردگار راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا, راضی ہو جا. ہر نماز کے بعد راضی ہو جا, ہر دعا کے بعد راضی ہو جا. یہ بار بار تو آج مسلمان کہتا ہے, وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ تَرْضَىٰ. اے میرے حبیب میں تم کو اطلاع دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کائنات مل کر اسے راضی کرنا چاہتی ہے, وہ چودہ کو راضی کرنا. اس کی 115ویں آیت کو قرآن میں جا کر کھول کر پڑھ لینا. وہ جو شک کے درمیان زندگی گزارتے ہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ تم جدھر اپنے چہرے کو موڑو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں پروردگار, اس آیت کی تو توضیح کر دیتا تو اچھا ہوتا. تو نے کہہ دیا کہ تو جدھر چہرے کو موڑے گا ادھر وجہ اللہ کو پائے گا. یہاں پر علی 40 جگہ تو ہضم نہیں ہوا. جملہ بہت ہے بڑا میں جو کہنے جا رہا. 40 جگہ پر علی نظر آیا تو اعتراض کرنے لگے, تیوری پر بل پڑ گئے. ادھر تو خدا کہہ رہا ہے جدھر تو منہ موڑے گا ادھر وجہ اللہ نظر آئے گا. یا تیری بات کو مانوں یا قرآن کو مانوں. یہ کیا بات ہے. ادھر سب مسجد میں تشریف فرما. بزرگ جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے اور ایمان تازہ ہو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر مسجد چھلک رہی ہے. ایک نے اٹھ کر کہا سبحان اللہ. دوسرے نے پوچھا کہ کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہو. کہا کہ اس ذات پر اللہ کی میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک اپنے بندے علی کو ایسے بھیجا کہ جو کل رات افطار میرے گھر پر کر رہا تھا. وہ کہتے ہی دوسرے نے کہنی ماری, مسکرانے لگا. وہ کہنے لگا کیا بات ہے, کیوں مسکرا رہے ہیں. کہا کہ بیٹھ جا, کم از کم مسجد نبوی میں جھوٹ نہ کہے. کہا کہ کیا کہہ رہا ہے. علی کل میرے ساتھ افطار کر رہے تھے. کہا کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے, علی میرے ساتھ افطار کر رہے تھے. تیسرے نے کہا کہ یہ تو وہی ہو گیا کہ چراغ کو چراغ کے تلے ڈھونڈا جا رہا ہے. دونوں بھی ایسے سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں. علی تو کل میرے گھر پر تھے. ادھر تیسرے نے کہا تو ادھر پیچھے سے کوئی اٹھا, دائیں سے اٹھا, بائیں سے اٹھا. قریب 40 لوگ آپس میں جنگ کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. تمہیں حیا نہیں آتی. کوئی کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ دوسرے کو کاذب کہہ رہا ہے, ایک کو جھوٹا کہہ رہا ہے. سب یہی
24,000 کو نماز پڑھائی، مسافے کے لیے پڑھتے تو نبی نے دیکھا کہ ایک نبیوں کے جھرمٹ میں ایک چمکتا ہوا چاند نظر آیا، وہ علی بن ابی طالب تھے۔ رسول کا چہرہ پاک پاک ہو گیا، دندان نظر آنے لگے، یا علی آپ کہاں پر ہے؟ سینے سے لگا لیا۔ مولا کہتے ہیں خدا کی قسم جب نبی نے مجھے معراج میں دیکھ کر نبی جھومنے لگے، میں کہوں مولا میرے نبی جب عرش پر آپ کو دیکھ کر جھومنے لگے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، آپ کا ذکر سن کر نعرہ بھیج کر ہم جھومتے ہیں مولا۔ سامنے وجہ اللہ ہے، پیچھے وجہ اللہ ہے، تو بتا دیا اللہ نے قرآن میں کہ دیکھو اب یہ 40 پر دنیا والے دم توڑ رہے ہیں، میں کہوں 1400 برس گزر گئے، کاش تم آج کی دنیا میں ہوتے۔ آج ایک ٹیلی فون پر ایک چہرہ نظر آتا ہے، لمحات میں کروڑوں چہرے ہر مقام پہ نظر آتے ہیں، میں کہوں یہ دنیا والوں کی طاقت ہے، یہ مادی طاقت ہے، یہ مٹی کی طاقت ہے، یہ مٹی سے جو طاقت انسان نے لیا اس سے یہ بنا کہ ہر چہرہ کروڑوں سیکنڈ کے، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں ادھر ایک فوٹو لی گئی، کروڑوں لوگ قرآن پر وہ چہرے کو دیکھتے ہیں، یہ اثر ہے مٹی کا، تراب کا، جب تراب میں یہ اثر کہ کروڑوں چہرے بنا سکتا ابو تراب علی۔ انسان بنا تراب سے، یہ مٹی سے بنا، یہ مٹی میں اتنی طاقت کہ آج کائنات سمٹی ہوئی ہے نیوکلیئر بم پر، یہ کہاں سے طاقت آئی؟ سارے کے سارے کہتے ہیں معدن سے، زمین سے، تراب سے انسان کچھ علم حاصل کر کر وہ جو زمین کی طاقت ہے اس کو ایک جگہ جمع کرتا ہے تو کائنات کا انسان حکومتوں کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ یہ ہے کچھ مٹی تراب کا سر، ابو تراب مکمل طاقت علی کی، اسی لیے نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق، ایسی کہ کائنات کی عبادت ثقلین سے بڑھ کر احترام برہمیانیہ کو بڑھتے ہوئے شاداب چہروں کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہو۔ اللہ آپ کے عقیدوں کو درست رکھے، قائم رکھے، اللہ آپ کی جوانی کو قائم رکھے، یاد رکھے۔ یہ جو کہہ رہا ہوں یہ یقین کامل کے ساتھ قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن وہی ہے جو اہل بیت کی تفسیر کرتا ہے، اہل بیت وہ ہے جو قرآن کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وقت یہ بہت سی چیزیں چھوڑ دی میں نے، لیکن ایک ایسا حق ہے جو ممبر سے مجھے ادا کرنا ہے، اگلے برس کون رہے کون نہ رہے، پھر وہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ وقت آئے کہ نہ آئے، مولا فرماتے ہیں، رسول نے تصدیق بھی کی ہے کہ جب بھی حق زبان کو ہو وہ کہہ دینا چاہیے، اور وہ حق جو ممبر پر آئے زبان پر تو الہام ہے خطبہ مولا کا کہ لوگوں نے آ کے مولا سے نصیری کے بارے میں سوال کیا تو مولا نے آ کے کہا کہ آئے میرے چاہنے والوں یاد رکھو، علی کو سب کہنا
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات اللہ. کہا کہ سب، پھر بھی کسی نے آ کر اصرار کیا تو کہا کہ آگ کو لایا جائے. آگ میں اس کو ڈال کر جلا دیا گیا. پھر علی نے زندہ کیا اور وہ تو کہنے لگا اب تو یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ خاکن بدہن وہ کہتا ہے کہ آپ ہی خدا ہے. علی نے پھر جلا دیا. خدا کی قسم مجھے سب کہنا، مجھے خدا نہ کہنا. اس کے بعد کہا کہ سنو میں کیا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں. علی نے کہا سب کہنا سوائے خدا کے. تو علی فرما رہے ہیں انا عین اللہ ناصر، انا لسان اللہ ناطق، انا قلب اللہ واعی، انا ید اللہ واسی، انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلین، انا صلاۃ المؤمنین، انا قائدکم، انا امامتکم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، انا نور، انا طور، انا بیت معمور، انا کتاب المسطور، انا بیت معمور. علی کہتے جا رہے ہیں مولا کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو رہے ہیں. انا آیت الخدا، انا آیت الکبریٰ، انا عروۃ الوثقی، انا الذی کنت مع النبیین، انا الذی کنت مع المصطفی، انا صفت اللہ، انا امانت اللہ، انا اولون، انا آخرون. صلوات. علی نے کہا سب کہنا مجھے لیکن اللہ نہ کہنا. سنو میں کیا ہوں. پوچھا لوگ مبہوت ہو گئے. اس کا ترجمہ تیزی سے کر کر اختتام پر پہنچا دوں گا. مولا مجھے طاقت دے گا. یہ کہا کہ انا عین اللہ ناصر، میں وہ اللہ کی آنکھ ہے کہ میں جس سے دیکھتا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں مولا سب کو آنکھ سے دیکھتے ہیں، کوئی کان سے نہیں دیکھتا، کوئی ہاتھ
خلافتوں کو لڑ رہے ہیں، وہ علی وہ شہنشاہ کہ جس کی حکومت بادشاہت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر جبرائیل اپنا دم توڑتے ہیں۔ جبرائیل روک گئے سدرۃ المنتہا پر، علی آگے بڑھ گئے، علی رسول کے ساتھ نہیں تھے۔ ادھر اللہ نے دعوت دی، معراج میں محمد کو بلایا، اب جو معراج پر نورانی پردہ تھا ادھر محمد ہے، ادھر کیا ہے کسے پتا نہیں۔ تو رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کی حیبت وہ نورانیت میں جھکتا گیا، اتنا جھکا کہ آدھی کمان میں نظر آنے لگا۔ خام حسین اور اللہ کو اپنے زمین میں رکھنا، اپنے ذہن میں رکھنا، میں اتنا جھکا کہ آدھی کمان ادھر سے نظر آیا۔ اب اللہ تو دکھتا نہیں ہے، جھکے گا کیسے؟ ایسے میں اللہ نے کہا یا علی اب مجھے تیری ضرورت ہے، آ جا۔ ادھر علی جھکے، ادھر محمد جھکے، علی جھکے محمد جھکے، پیشانی سے پیشانی لگی۔ ادھر اللہ نے کہا یہ ہے وہ نور جس کو میں نے پیدا کیا۔ وقت نہیں ہے کہ اور تشریح کروں، احترام پر پہنچا دیا، لیکن نوجوان یہاں سے اٹھے تو یہ ذہن میں رکھ کر اٹھے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، علی ہماری جان ہے، علی ہمارا اسلام ہے، علی ہمارا قرآن ہے۔ ہم بغیر علی کی محبت کے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں اہل بیت کی محبت نہیں۔ یہاں سے پیام لے کر اٹھنا کہ مشکلوں میں تو ہر کوئی ایک ہی مشکل کشا کو پکارتا ہے، وہ ہے علی مرتضیٰ، کوئی اور مشکل میں نہیں پکارتا۔ اس لیے باتیں واضح کر کر نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ پورا شوق زمانہ ہے، عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی علی کی محبت پر حملہ، کبھی مجلس پر حملہ، کبھی نعروں پر حملہ، کبھی زری پر حملہ، کبھی علم پر حملہ، کبھی آ کر ہمارے عقیدے کی بنیادوں کو یعنی ماتم کو ہلایا جا رہا ہے، رونے پر سوال ہے، ماتم پر سوال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ فاطمہ بی بی اور علی نے جو اسلام کے لیے محنتیں کی ہے، جو دین و اسلام کو چھٹے نام نے ہم تک پہنچایا، اس پر ہم علم عمل کرتے ہیں۔ ہمارا سجدہ کرنا، ہمارا حسین کا ماتم کرنا، یہ مجلس کرنا،
दोस्त, कोई दौलत, कोई दोस्ती काम आने वाली नहीं है। खबर में अली की मोहब्बत काम आएगी, खबर में हुसैन का गम काम आएगा, खबर में ये अकीदा काम आएगा। याद रखे, अब दोनों हाथ बुलंद कर कर जिगर की पूरी ताकत के साथ, कोई बेवजह नहीं कह रहा हूं, वजह है मेरे पास। वो लोग के जो शक में रहते हैं, नारा सुन के उनका दम निकल जाएगा, अगले बरस तक शक के दरमियान जिंदा रहेंगे। हमेशा बात करूंगा हुदूद के अंदर, हमेशा बात करूंगा हुदूद के अंदर, जैसे बांधा है कुरान दूध के अंदर। अली मौला का नारा वही लगाते हैं, अली मौला का नारा वही लगाते हैं। हलाली खून है जिनके वजूद के अंदर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी सलाम। ये लवाती अनल रायतखलन रजलन कररन गैर फरार का नारा है। ये उसका नारा है जिसने इंसानों के दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर दी थी। महर जैसे को, अंदर जैसे को कहां से कहां पहुंचा दिया था, इख्तिताम तो पहुंचा दिया। दस बस्ता मैं शुक्र अदा करता हूं आपकी समात का। अल्लाह आपकी शादाब चेहरों को आबाद रखे, आपके दिलों में अली की मोहब्बत को कायम दायम रखे। याद रखे, ये वो नेमत है, इसको दिल के खजाने में रखना है। ये अगर चली गई तो जीना बेकार है, और अगर जमाना कितना सामने गिर आए, दौलत को डाले, शर से शर को टकराने की कोशिश करे, नेक से नेक चीजों को सामने लेकर आए, नमाज को लाए, दूसरी बातों को लाए, इस्लाम का नारा लाए, तारीफ को लाए, लेकिन याद रखे सब झुक जाएंगी अली के कदमों पर। अली है तो इल्म है, अली है तो दुनिया, अली है तो आखिरत, अली है तो आंसू, अली है तो हमारी हकीकत, अली है तो हमारा वजूद है। अगर अली नहीं है तो फिर वजूद बेकार है। और इम्तिहानों की मंजिल से तो हर इंसान गुजर रहा है। कुरान कहता है कि मौत हयात को खल्क किया कि देखा जाए कि तुमने कौन है जो इम्तिहान में कामयाब होता है। सुभान अल्लाह, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये दलील आपके चेहरों पर नजर आ रही है कि इधर इतनी थकन के बाद भी आपके चेहरे नहीं थके। मैं जानता हूं कई दिन से आप थके हुए हैं, कई रातों से आप जगे हुए हैं। मुझे इतना बताइए कि आप शहजादी ज़ैनब से ज्यादा थके या आप ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा थके? क्योंकि ये जब खातना पहुंचा है ना, ऐसी बीबियां जिनकी कमरे छुप गई,